يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون۔ اے ایمان والو، نہ قریب جاؤ نماز کی وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ ایسی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ، یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو جو تم بات کرتے ہو، جو تم زبان سے کہتے ہو، کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ تم کیا بات کہہ رہی ہو۔ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، یعنی جب نشہ اتر جائے تو پھر نماز کے قریب جاؤ، پھر نماز پڑھو۔ اب عرب کے اندر اس وقت جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، شراب کا استعمال عام تھا، جیسے آج بھی دنیا کے کم و بیش سارے ہی ممالک میں شراب عام ہے، اور اس وقت بھی عرب کے اندر شراب عام استعمال کی جاتی تھی۔ اب جن لوگوں کو ایک چیز کی عادت پڑ چکی ہو، ایک چیز کا نشہ پڑ چکا ہو، ان لوگوں سے وہ چیز ایک دم روک دینا، ان لوگوں کا اس چیز سے اپنے آپ کو روک لینا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ان کی گھٹی کے اندر وہ چیز رچ بس چکی ہوتی ہے۔ جو لوگ حقہ پیتے ہیں یا جو لوگ چائے کے ہی، یہ تو جو جائز چیزیں، چائے کے جو جن کو عادت ہے، آپ ان کو دیکھ لیں، چائے کو کہیں تو چائے بند نہیں کر پائیں گے، اپنی سر میں درد شروع ہو جائے گا، عادت پڑ چکی ہوئی ہے ایک چائے کی۔ تو اس وقت عرب کے اندر شراب عام تھی، اور کم و بیش ہر دوسرا بندہ شراب پیتا تھا، ہر کوئی کم و بیش شراب پیتا تھا اس وقت۔ تو اگر ایک دم اس شراب کو حرام کر دیا جاتا کہ آج سے شراب منع کر دی گئی ہے، تو جو نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے لوگ، اب وہ لوگ تو ساری زندگی بچپن سے لے کر جوانی تک شراب پیتے رہے، بڑھاپے تک شراب پیتے رہے، تو اب اگر ان کو ایک دم شراب سے منع کر دیا جاتا تو وہ ایک بڑی مشکل اور تکلیف میں مبتلا ہو جاتے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حرمت کے جو احکام ہیں آہستہ آہستہ نازل کیے، آہستہ آہستہ۔ شروع میں تو صرف اتنا اشارہ کر دیا کہ یہ نقصان دہ ہے، ابھی میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں، اور اتنا اشارہ کرنے سے بعض طبیعتیں جو بڑی لطیف تھیں انہوں نے اتنے اشارے سے ہی اس کو چھوڑ دیا شراب کو، یا جو لوگ پہلے بھی شراب نہیں پیتے تھے۔ اچھا، پھر یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جانا وانتم سکارا، نشے کی حالت میں۔ اب ذرا اتنا حکم آ گیا کہ نمازوں کے وقت میں شراب نہیں پینی، آگے پیچھے پی سکتے ہو، نمازوں کے دوران نہیں پینی۔ پہلے آیا تھا کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، بری چیز ہے، اب آیا کہ نماز کے قریب شراب نہیں پینی۔ یہ آیت جنسی ہے جب یہ نازل ہوئی، اور کیوں نازل ہوئی وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ اب شراب کا جو استعمال ہے وہ بند ہو گیا جب حکم آ گیا نا کہ نماز کے قریب شراب نہیں پینی۔ تو اب لوگ کیا کرتے تھے کہ مسلمان جو ہیں وہ عشاء کی نماز کے بعد ہی
شراب پیتے تھے، کیونکہ عشاء کی نماز کے بعد فجر کے وقت تک بہت لمبا وقت ہوتا ہے. تو اگر عشاء کی نماز کے بعد شراب پی بھی لیں تو فجر تک اس کا نشہ اتر جائے گا، نشہ اتر جائے گا. کیونکہ اب یہ آیہ کریمہ جو نازل ہو گئی کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا. اور پھر کچھ عرصے کے بعد شراب کی قطعی حرمت کا حکم آ گیا، بس اب اس کو حرام کر دیا گیا، بند کر دی گئی. وہ میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں. اچھا، تو اس آیت کا شان نزول کیا ہے کہ ایک صحابی رسول، انہوں نے کچھ صحابہ کرام کی دعوت کی اپنے گھر میں. تو ان کے ہاں کافی صحابہ کرام مدعو تھے. تو اب کھانا کھانے کے بعد شراب کا دور چلتا تھا، اور اس وقت تک چونکہ شراب ابھی منع نہیں کی گئی تھی، ابھی وہ مباح تھی، ابھی اس کی قطعی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. تو اس وقت مسلمان شراب پیتے تھے. تو صحابہ کرام، کافی صحابہ کرام کو بھی انہوں نے بلایا ہوا تھا اس صحابی رسول نے. اب شراب کے بعد، کھانا کھانے کے بعد جب سب شراب کا دور چلا تو سب نشے میں آ گئے، نشے میں چلے گئے. تو مغرب کی نماز کا وقت آ گیا. تو اب اس وقت پھر صحابہ کرام میں سے ایک صحابی آگے بڑھے اور انہوں نے سورۃ الکافرون جو ہے وہ انہوں نے مغرب کی نماز انہوں نے جماعت کروائی، تو انہوں نے نماز پڑھائی. تو وہ لا اعبدوا ما تعبدون کی جگہ اعبدوا ما تعبدون پڑھ گئے، الٹ پڑھ گئے جن سے، کیونکہ نشے کی حالت میں تھے. جیسے معنی بالکل بدل گئے جن سے. تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ نشے کی حالت میں نماز ادا کرنے سے روک دیا گیا. اس کے بعد، اس سے پہلے منع نہیں تھا. اس سے پہلے سارا دن مسلمان شراب پیتے تھے یا رات کو شراب پیتے تھے، نمازوں کے وقت میں نماز پڑھتے تھے. مگر جب ایک صحابی، مختلف صحابہ کرام ایک صحابی کے گھر انوائٹڈ تھے دعوت کے اوپر، کھانا کھانے کے بعد جب شراب کا دور چلا تو سب کچھ نشے کی حالت میں تھے. اب مغرب کی جب نماز کا وقت آ گیا تو جب انہوں نے جماعت کروائی تو قرات جو ہے سورت کی، اس میں الفاظ آگے پیچھے کر دیا، معنی بالکل تبدیل ہو گئے. یعنی ہم بھی اسی کی عبادت کرتے ہیں جس کی تم عبادت کرتے ہو. تو اب یہ آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو جو کچھ تم اپنی زبان سے کہہ رہے ہو. تمہیں یہ تو پتا ہو کہ تم کہہ کیا رہے ہو، تم بول کیا رہے ہو. تمہیں تو یہی نہیں پتا کہ تم کیا بول رہے ہو نشے کی حالت میں. اس لیے آئندہ اب نماز کے قریب نہ جانا. تو مکی زندگی کے پورا دور، پہلے مکی زندگی تھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں تھے، اور اس کے بعد صحابہ کرام کے ساتھ حضور کی مائگریٹ کر گئے حضور مدینہ طیبہ. تو مدینہ منورہ کا جو ابتدائی دور تھا اور مکہ مکرمہ کا سارا دور اور مدینہ منورہ کا ابتدائی دور، اس میں شراب اور جوئے کی اجازت تھی، شراب اور جوئے کی. بعد میں جب مسلمانوں کے دل و دماغ میں اسلام پوری طرح رچ بس گیا، ایک ہے نیا بندہ آج بیعت ہو رہا ہے، پھر ایک ہے اس کے وجود میں پرانی چیزیں، اس کے وجود کے اندر ان کا اثر موجود ہوتا ہے.
ایک ہے جب وہ آج پہلے گندگی کے ڈھیر میں تھے، جب حضور کے مبارک ہاتھوں میں ہاتھ دیا تو پاکیزگی کی دنیا میں داخل ہوئی، پھر آہستہ 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 اس پاکیزگی اور ایمان کی جو قوت تھی وہ بڑھتے چلی گئی۔ اب جب مسلمانوں کے دل و دماغ میں اسلام پوری طرح داخل ہو گیا تو اب شراب اور جوے کو مکمل اور قطعی طور پر جو ہے اس کی حرمت آ گئی، اس کو حرام کر دیا گیا، حالانکہ پہلے ایسے نہیں تھا۔ مثلا قرآن کریم میں پہلے جو اس کے متعلق حکم نازل ہوا وہ یہ تھا، یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ آپ سے شراب اور جوے کے متعلق پوچھتے ہیں، قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، آپ فرما دیجئے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، مگر ان کا جو گناہ ہے وہ ان کے اندر جو فائدہ ہے وہ اس سے بڑا ہے، یعنی بتا دیا گیا کہ اس میں نقصان بھی ہے، اس میں نفع بھی ہے، گناہ بھی ہے، مگر اس کا جو گناہ ہے وہ اس کے نفع سے زیادہ ہے۔ تو ابھی جو ان سے اس میں بھی شراب کو حرام نہیں قرار دیا گیا، منع نہیں کیا گیا، مکمل بتایا گیا اس میں فائدہ بھی ہے، نقصان بھی ہے، اور اجازت تھی اس وقت۔ اچھا، اس کے بعد پھر سورۃ النساء کے اندر یہ والی آیت نازل ہوئی جس کا میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلمون ما تقولون، کہ نماز کے قریب شراب کے قریب نہیں جانا، یا شراب پی کر نماز کے قریب نہیں جانا، یہاں تک کہ تمہیں پتہ نہ چل جائے کہ تم بول کیا رہے ہو، تمہیں نشے کی حالت میں پتہ ہی نہیں چلتا تم کیا بول رہے ہو۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ ابھی بھی شراب پینے کی اجازت تھی، کہ نماز کے قریب نہیں جانا، شراب نہیں پینی۔ اور اس کے بعد سورۃ المائدہ کے اندر جب حکم نازل ہوا تو اس سے اس کو مکمل قطعی طور پر حرام کر دیا گیا، اور اس کو منسوخ کر دیا گیا، اس کی اجازت کو جو ان سے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، شراب، جوا، بت اور جوے کے تیر، یہ جو شرطیں لگاتے تھے تیروں کے اوپر، رجسون من عمل الشیطان، یہ شیطانی کاموں میں سے ہیں۔ اب حکم آ گیا کہ یہ سب شیطانی کام ہیں، فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، ان سے پیچھے رہنا، ان سے بچنا، تب کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اب اس آیت کے تحت اللہ پاک نے جو ان سے اس کو مکمل طور پر منع کر دیا جو ان سے۔ تو اصل چیز یہ تھی کہ یہ جو آیہ کریمہ تھی سورۃ النساء کی آیت نمبر جو آگے تھی 43، جس کا آج ذکر تھا، اس آیت کا شان نزول یہ تھا کہ چونکہ اس میں یہ ذکر ہوا کہ اس وقت صحابہ کرام جو ان سے انہوں نے ایک صحابی رسول کے گھر ان کی دعوت تھی اور وہ وہاں گئے تھے، تو اس وقت انہوں نے وہ جو آیت ہے وہ پڑھنا کچھ اور تھا کہ ہم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی تم کرتی ہو، تو الٹ پڑ گئے کہ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں جس کی تم کرتی ہو۔ کہنا تھا کہ ہم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی تم کرتی ہو، کہہ کیا گئے ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں جس کی تم کرتے ہو، کیونکہ نشے کی حالت میں تھے۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ نشے کی حالت میں ہو جب تک ہو اس وقت تک نماز کے قریب نہیں جانا، مگر
بعد میں پھر اس کے بھی کچھ عرصے کے بعد مکمل شراب کی حرمت کا حکم جن سے وہ نازل ہو گیا۔ صدق اللہ تعالی وبلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انفعنا بی وبارک لنا فی، الحمد للہ رب العالمین، استغفر اللہ الحی۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔